हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीज़ों की अनायत की और इख्तियार दिया, तो उसका जिक्र करते हुए हमें एक अमल समझा दिया कि अगर आप ये चाहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जिस तरह इल्म अता फरमाया और हुकूमत अता फरमाई, इस तरह आपको भी अल्लाह ताला इल्म और हुकूमत दे सकता है। अब हुकूमत क्या होती है? एक होता है कि आपको बादशाह बना दे, ये हुकूमत तो चंद लोग ही कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों पे हुकूमत करना कि लोग आपसे मोहब्बत करें, प्यार करें और हर मखलूक आपके साथ मोहब्बत करे, खाली इंसान ही नहीं बल्कि दूसरी मखलूक़ात भी, चाहे वो चरिंद परिंद है या जिन्नात हैं। ये एक ऐसा अमल है कुरानी कि अगर आपको इल्म की कमी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपको इल्म अता फरमाए, और इल्म अताई ख़ास तौर पे जो है, और दूसरा लोगों के दिलों में, जिन और इंस के दिलों में आपकी मोहब्बत आ जाए, अपने घर के लोगों के दिलों में मोहब्बत आ जाए, मियाँ बीवी की मोहब्बत पैदा हो जाए, बहन भाइयों की मोहब्बत पैदा हो जाए, इंसानों में आपस में कदूरतें ख़त्म हो जाएं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो कलाम जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने ख़ास तौर पर इरशाद फरमाया, तो ये तीर बहदफ का काम करता है। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके पास दो चीज़ें हैं, आप इनमें से एक इख्तियार कर लें, आप मांग लें। एक आपको बादशाहत मिल जाए, दूसरा आपको इल्म मिल जाए। अब आप इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से इल्म को मांगा, और इल्म जब आपने मांगा तो अल्लाह ताला ने आपको इल्म ऐसा अता फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद नबी दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सामने जो है फैसले ऐसे करते थे कि बड़े बड़े लोग दंग रह जाते थे। तो इल्म के ये कमाल आपको हासिल हो गया। जब आपके पास इल्म आया तो अल्लाह ताला ने आपको दौलत भी दे दी, अल्लाह ने आपको इख्तिदार भी दे दिया, बल्कि ऐसी बादशाहत दी जो ना पहले किसी को मिली ना बाद में किसी को मिलेगी। तो ये ऐसी बादशाहत, तो इस बात पर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इल्म जो है वो अल्लाह से मांगना चाहिए, इल्म के लिए कोशिश करनी चाहिए, इल्म को सीखने के लिए माल खर्च करना चाहिए। आपको दौलत भी मिल जाएगी, इख्तिदार भी मिल जाएगा। अब लोग जो करते हैं कि मैं पैसा इकट्ठा करूं, पैसे के लिए कोशिश करते हैं, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। और जो इल्म के लिए जिद्दोजहद करते हैं, चाहे कोई भी इल्म है, दीन का इल्म तो बहुत आला है, लेकिन दुनवी इल्म के पीछे भी पड़ते हैं, तो उनके पास बाकी सब चीजें भी आ जाती हैं जो वो नहीं कोशिश कर रहे हो। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मशहूर है, तलबनल इल्म लिगैरिल्लाहि फअबा अन यकूना इल्ला लिल्लाह, कि हमने इल्म हासिल किया कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन इल्म ऐसी चीज है कि उसने आके हमें अल्लाह से जोड़ दिया। तो इल्म का कनेक्शन खुद अर्श के साथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है। तो इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो फ़हम व फ़रासत मिली, उसका जिक्र खुद कुरान में अल्लाह कर रहे हैं। और सूरह अंबिया के अंदर फ़फ़हमनाहा सुलैमान व कुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा। अब ये जुमला जो है ये इतना तासीर वाला है। अब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई मसला समझ नहीं आ रहा, आपको सबक समझ नहीं आ रहा, दीगर तालीमात दुनिया की जो तालीम है उसमें भी, या आप किसी बंदे को नहीं समझ पा रहे, या आप किसी बारे में फैसला नहीं कर पा रहे, तो आप इस आयत का हिस्सा, ये आयत नंबर 79 है सूरह अंबिया की,
آپ بس یہ پڑھیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر، آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ چیز لے آئیں گے۔ آپ فوری فیصلہ کوئی کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کو فیصلہ فوری کرنا ہے، لیکن اب آپ کس سے مشورہ کریں؟ آپ اللہ سے مشورہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حدیث میں آتا ہے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی مسئلہ بتانے والا نہ ہو، فتویٰ دینے والا، تو میں اس وقت کس سے مسئلہ پوچھوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لینا، دل سے۔ دل کبھی غلط فتویٰ نہیں دیتا۔ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو نہ پتا ہو، لیکن وہ غلط طرف چل رہا ہوتا ہے، لیکن دل اس کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہو۔ بے شک پاؤں اس کا ساتھ نہ دیں، دماغ آنکھیں ساتھ نہ دیں، تو دل جو ہے یہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ پڑھ کے دل کی طرف متوجہ ہوں، آپ کا فیصلہ ایک دم دل میں اللہ ڈال دے گا۔ اور آپ کو ہر خرید و فروخت کے وقت بھی آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا، وَكُلًّا کہہ کے باپ بیٹا دونوں کا ذکر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام۔ وَكُلًّا ہم نے ان دونوں کو عطا فرمائی، حکمت بھی اور ساتھ علم بھی، حکومت بھی اور علم بھی۔ اب والد داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، کہ ہم نے ان کے ہاتھوں، ان کے سامنے پہاڑ بھی نرم کر دیا، یُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ، اور پرندے ان کے سامنے آ کے تسبیح کرتے تھے، یوں معلق ہو جاتے تھے جب زبور پڑھتے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی یہ کرامت دی، معجزہ دیا، ان کو بھی یہ معجزہ دیا۔ تو اب یہاں پر فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، جو بندہ یہ آیت کریمہ پڑھے گا اور اس کو پورے جو ہے 33 دن پڑھے، 100 مرتبہ روز، 33 دن پڑھ کر 100 مرتبہ روز پڑھے گا، کسی بھی وقت پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو دانائی بھی عطا فرمائیں گے، بے وقوفی سے نکل جائے گا۔ بے وقوف بن رہا ہے لوگوں کو، لوگ بے وقوف بنا رہے، نہیں بنے گا۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس انسان کو لوگوں کے قلب پہ، لوگوں کے انس و جن کے دلوں پہ حکومت کرائے گا، اس کی محبت پیدا ہوگی ان کے دلوں پہ۔ اب اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ گھر میں اپنے خامد کو بھی پلا سکتی ہے، خامد بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، بھائی کسی کو بھی آپ پلائیں دم کر کے، آپ 100 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ 79 آیت ہے سورہ انبیاء کی، سارے پڑھ لیں۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اب آپ اتنا جملہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے، کوئی فہم و فراست، اتقو، جو اتقو فرمایا نا، فراست المؤمن ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ آج ہمیں کم نظر آتی ہے مومن کے اندر وہ فراست، لیکن یہ پڑھنے والا فہم و فراست کا اللہ تعالیٰ اسے مرکز بنا دیتے ہیں، پھر وہ دھوکہ کھاتا نہیں ہے، دھوکہ کسی سے نہیں کھائے گا۔ اب آپ بار بار نقصان کھا رہے ہیں مال میں، کاروبار میں، لین دین میں، تو آپ جب ڈیلنگ کریں تو یہ پڑھیں، کم سے کم اسے 7 بار پڑھ کے ڈیلنگ کریں۔ فَوَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، انشاءاللہ اس میں آپ کو نہیں، یہ اتنا اللہ رب العزت نے، چونکہ جنات کوئی بھی ہوں گے، اکثر وسوسے وہ ڈالتے ہیں، وہ انسان کے اندر خون میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں، انسان کے کاموں کو خراب کرتے ہیں، لیکن چونکہ سلیمان علیہ السلام کا دبدبہ روب آج بھی جنات پر قائم ہے، اور وہ جنات ان سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس رستے پہ چلتے ہو شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ دبدبہ آج بھی عمر بن خطاب رضی اللہ کا قائم ہے، وہ قائم رہتا ہے وہ سلسلہ۔ جب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی یہ شان ہے، تو وہ نبی سلیمان علیہ السلام
کی شان کیا ہوگی۔ تو ان کا جن و انس پر، انسانوں پہ بھی آج بھی بڑا ان کا رعب ہے۔ عام جتنے آپ دیکھیے انسان دیگر انبیاء میں سلیمان علیہ السلام کو جانتے ہیں اور ان کو جنات کے حوالے سے بڑا احسن طریقے سے جانتے ہیں، تو جن خود کتنا جانتے ہوں گے ان کو۔ تو اس لیے جب یہ پڑھنے والا کرتا ہے اس طرح کسی بھی کام میں، تو جو شیطان اس میں مداخلت کر رہا ہوتا ہے انس یا جن، وہ خارج ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ فیصلہ کرنے میں بھی آپ کو سہولت ہوگی، ثالث بننے میں بھی سہولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انس و جن کے قلب میں محبت بھی قائم کر دے گا اور نفرتیں کدورتیں بھی ختم کر دے گا، اور اس کی برکت سے دانائی، علم، حکمت، اور ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے حکومت قلب جو اللہ والوں کی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں پہ، بادشاہوں کی نہیں ہوتی، حکومت کی نہیں ہوتی۔ ایک وزیر منسٹر تو بن سکتا ہے، ایک بندہ ایک بادشاہ تو بن سکتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ جسموں میں بادشاہ بنے ہوئے ہیں لوگ آج۔ تو یہ وہ ہے جو آپ کو قلب کے اندر، جنوں یا انسوں، ان کے دلوں کے اندر آپ کی محبت پیدا کرے گا۔ اور یہ پڑھ کے دعا کریں، جتنی بھی تعداد زیادہ کر لیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو جب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ بھی سمجھ آئے گی، فیصلے ہوں گے اور سہولتیں اللہ پیدا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔